السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو صرف حیران ہی نہیں کرے گا بلکہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا۔ دنیا بھر کے سائنٹسٹ جب نئی تھیوریز اور انوینشنز کا لے کر سامنے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بہت بڑا کام ہے، لیکن اصل میں یہ سب قرآن میں پہلے ہی مینشن کیا جا چکا ہے۔ سائنس کو جو چیز سمجھنے میں صدیاں لگ گئیں، قرآن نے اس کا ذکر 1400 سال پہلے کر دیا تھا، جب نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ ٹیلیسکوپ تھا، نہ مائکروسکوپ تھا، نہ کمپیوٹر اور نہ لیبارٹری وغیرہ۔ قرآن ہمیشہ کے لیے گائیڈ ہے، صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ انسان کے لیے ہر دور میں راستہ دکھانے والی روشنی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے واقعات سنانے جا رہی ہوں جہاں قرآن میں دی گئی باتیں آج کی سائنس کی بڑی ڈسکوریز کے ساتھ میچ کرتی ہیں اور جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کو بدل رہی ہے۔ مشین سوچ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں اور فیصلے کر رہی ہیں۔ موبائل پر ایک آواز سے کام ہو جاتا ہے۔ روبوٹس انسان کی طرح چل رہے ہیں، لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو کہتی ہے اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے تک نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت لوگ گھوڑے اور اونٹ پر سفر کرتے تھے۔ اس وقت انسان نے مشین کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی سوچنے والی مشینز بنا لی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے جو ہمیشہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سوچیے اسپیس ٹریول کے بارے میں۔ آج کے دور میں انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، مارس پر مشن بھیج رہے ہیں اور آسمان کے اندر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بنا کر رہتے ہیں، لیکن قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر تم انسان اور جن آسمان اور زمین کے ڈھیروں سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، لیکن تم قدرت کے ذریعے کے بغیر نکل نہیں سکتے۔ سوچئے، اس وقت جب سب لوگ سمجھتے تھے کہ زمین چورس ہے اور انسان کبھی آسمان تک نہیں جا سکتا، قرآن کہہ رہا تھا کہ نکلنا ممکن ہے، مگر صرف ٹیکنالوجی اور پاور کے ذریعے۔ آج انسان راکٹ اور اسپیس بنا کر وہی کر رہے ہیں جو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب آئیے بائیو میٹرک اور فیس ریکگنیشن کی طرف آتے ہیں۔ آج کے موبائل فونز آپ کے چہرے سے کھلتے ہیں، ایئرپورٹس پر آپ کے تھم پرنٹ سے پہچان ہوتی ہے، اور سیکیورٹی سسٹمز آپ کو صرف آپ کی آنکھ سے پہچان لیتی ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن چہرہ روشن ہوگا اور چہرے کالے ہوں گے، یعنی پہچان چہرے سے ہوگی۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ چہرے ہی سب سے بڑی آئیڈینٹیفی بن گئے ہیں۔ یہ بھی قرآن کے ایک ایسے اشارے ہیں جو آج کے زمانے میں بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ سائنس آج کولنگ اور گین ایڈیٹنگ میں بھی بہت آگے نکل چکی ہے۔ ڈی این اے کو چینج کیا جا رہا ہے، بچوں کے جینز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان انسان سے کہے گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے۔ یہ آیت بالکل آج کی تخلیق اور کولنگ کو کنسیپٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ جو کام سائنس آج دکھاوے کے طور پر کر رہی ہے، قرآن نے اس بات کا ذکر پہلے ہی کر دیا تھا۔ اب سوچئے انٹرنیٹ اور وائرلیس کمیونیکیشن کے بارے میں۔ آج کے دور میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ سگنلز جو نہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں نہ آپ انہیں ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ موجود ہوتے ہیں اور آپ کو جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ اپنے حکم سے روح بھیجتا ہے اپنے بندوں پر، یعنی وہ انویزیبل کمیونیکیشن ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہم وائی فائی اور وائرلیس کے دور میں اس کانسیپٹ کو
پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی دنیا کو دیکھیے، پہلے انسان گھوڑے اور اونٹ پر سفر کرتے تھے، لیکن قرآن میں کہا گیا تھا کہ اللہ تمہارے لیے ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم ابھی جانتے نہیں۔ آج ہمارے پاس الیکٹرک کارز ہیں، سیلف ڈرائیونگ ہیں، کارز ہیں اور جو بنا ڈرائیور کے چلتی ہیں، اور ٹرینز ہیں ہوا کی طرح چلتی ہیں، ایروپلینز ہیں۔ قرآن کا وعدہ تھا اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اور دوستو، سیٹلائٹس اور لائیو براڈ کاسٹنگ نہ تو پوری دنیا کو ایک چھوٹے قصبے کی طرح بنا دیا ہے۔ آج آپ نیوز چینلز آن کرتے ہیں تو ایک ہی وقت میں دنیا کے ہر کونے کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، جیسے آپ خود وہاں موجود ہوں۔ قرآن میں کہا گیا تھا کہ دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں، یعنی جس کے پاس آنکھ ہے وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ آج سیٹلائٹس اور گلوبل میڈیا نے ان کانسیپٹ کو سمجھانے کے لائق بنا دیا ہے۔ دوستو، یہ سب باتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے گائیڈ ہے۔ ہر نئی ڈسکوری اور انویٹیشن قرآن کو اور زیادہ صحیح ثابت کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، اسپیس ٹریول ہو، بائیو میٹرک ہو، انٹرنیٹ ہو، اسمارٹ ٹرانسپورٹ ہو یا سیٹلائٹس، ہر جگہ قرآن کے الفاظ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھ کر شیلف پر نہیں رکھ دینا چاہیے، بلکہ اسے زندگی کی ہر فیلڈ میں سمجھنے اور اپلائی کرنا چاہیے۔ آپ کو ان باتوں میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی چیزیں کون سی لگیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی سے زندگی کو روشن کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔